اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام واجب الاحترام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دعا کرتی ہوں اللہ پاک پروردگار جل جلالہ آپ سب کے جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، اور آپ اور آپ کے اہل خانہ کے اوپر اپنی برکتوں کا، رحمتوں کا اور نعمتوں کا نزول فرمائے، آمین اللہم آمین۔ انشاءاللہ عز و جل آج ہم پارہ نمبر 7 سورۃ الانعام مبارکہ کا رکوع نمبر 13 تلاوت کریں گے، اور اس میں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن حکیم کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زندگی میں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبۃ وخلق کل شیء وهو بکل شیء علیم۔ ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا هو خالق کل شیء فاعبدوہ وهو علی کل شیء وکیل۔ لا تدرکہ الابصار وهو یدرک الابصار وهو اللطیف الخبیر۔ قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیہا وما انا علیکم بحفیظ۔ وکذالک نصرف الآیات ولیقولوا درست ولنبینہ لقوم یعلمون۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا هو واعرض عن المشرکین ولو شاء اللہ ما اشرکوا وما جعلناک علیہم حفیظ وما انت علیہم بوکیل۔ ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم۔ کذالک زینا لکل امۃ اعمالہم ثم الی ربہم مرجعہم فینبئہم بما کانوا یعملون۔ فاقسموا باللہ جہد ایمانہم لئن جاءتہم آیۃ لیؤمنن بها قل انما الآیات عند اللہ وما یشعرکم انہا اذا جاءت لیؤمنون۔ ونقلب افئدتہم وابصارہم کما لم یؤمنوا بہ اول مرۃ ونذرہم فی طغیانہم یعمہون۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو مہربان ہے اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ تمام واجب الاحترام اللہ تعالیٰ جیسے ہی یہ رکوع شروع ہوتا ہے تو بدی کا لفظ آیا ہے، بڑا خوبصورت لفظ آیا ہے، غور فرمائیے گا آپ سب۔ اللہ فرماتے ہیں بدیع السماوات والارض، کہ اللہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے۔ بدیع کا مطلب ہے موجد، جس کو کہتے ہیں انوینٹر، چیزیں ایجاد کرنے والا، نئی نئی چیزیں بنانے والا۔ لیکن یہ والا جو موجد ہے، یعنی جو اللہ کریٹر ہے، ان چیزوں کو بنانے والا، یہ کیسا موجد ہے، یہ ہم تفسیر کے اندر بات کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ وہ آسمان اور زمین کا موجد ہے۔ انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبۃ، اللہ کہتا ہے کہ کیوں کر ہو سکتا ہے اس کا کوئی لڑکا، ولدن کوئی لڑکا، حالانکہ اس کی کوئی بیوی نہیں ہے، صاحبات اللہ کی کوئی صاحبہ نہیں ہے، کوئی بیوی نہیں ہے۔ وہ خلق کل شیء، اور اس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا ہے۔ وہ بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کو اچھی طرح جاننے والا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ ہے جو تمہارا پروردگار ہے۔ لا الہ الا ہوا، نہیں کوئی خدا سوائے اس کے۔ خالق کل شیء فاعبدوہ، پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کا، پس اس کی عبادت کرو۔ فاعبدوہ، پس اس کی عبادت کرو۔ ہو کی ضمیر اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی اس کی، یعنی اللہ کی عبادت کرو۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وکیل، اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ وکیل کا مطلب کارساز، نگہبان۔ لا تدرکہ الابصار، نہیں گھیر سکتی اسے نظریں۔ وَهُوَ يُدرِكُ الابصار، ابصار بصرہ سے، ٹھیک ہے، تو نہیں اس کو گھیر سکتی نظریں، اور وہ گھیرے ہوئے ہے سب نظروں کو۔ وَهُوَ اللطیف الخبیر، اور وہ بڑا باریک بین، لطیف بڑا باریک بین اور پوری طرح باخبر ہے۔ خبیر، خبریں رکھنے والا ہے۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، بے شک آئیں تمہارے پاس آنکھیں کھولنے والی دلیلیں، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، یعنی اپنے رب کی طرف سے تمہارے پاس آنکھیں کھولنے والی دلیلیں آئیں۔ فمن ابصر فلنفسہ، تو جس نے آنکھوں سے دیکھا تو اس نے اپنا فائدہ کیا۔ ومن عمیہ، اور جو اندھا بنا رہا، عمیہ اور جو اندھا بنا رہا، فعلیہا، تو اس نے اپنا نقصان کیا۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور نہیں ہوں میں تم پر نگہبان۔
یہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو مخاطب کر کے یہ باتیں فرما رہا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، اللہ فرماتا ہے اور اسی طرح سے ہم طرح طرح سے اللہ کہتا ہے ہم بیان کرتے ہیں کس کو؟ توحید کی دلیلوں کو، آیاتی نشانیاں، دلیلیں کس بات کی؟ توحید کی اللہ کہتا ہے دلیلوں کو، توحید کی نشانیوں کو ہم اسی طرح سے طرح طرح سے اللہ کہتا ہے ہم بیان کرتے ہیں۔ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، اور تاکہ بول اٹھیں گے لوگ کہ آپ نے خوب پڑھ سنایا ہے، درس دیا ہے، یعنی اللہ نے جو پیغام دیا اپنے محبوب کو، تو محبوب نے آگے اللہ کے بندوں کو، چاہے وہ مشرک ہیں، چاہے وہ کافر ہیں، چاہے وہ مومن ہیں، جو بھی ہیں، لیکن انہوں نے خوب اچھے سے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا ہے۔ وَلِنُبَيِّنَهُ لَكُمْ يَعْلَمُونَ، اور تاکہ ہم واضح کر دیں اس کو اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے۔ اتبعوا ما اوحی، یا پیروی کیجئے آپ اس کی جو وحی کی جاتی ہے، علیکا تیری طرف، یعنی آپ کی طرف، من ربی ہی، یا من ربی کا تیرے رب کی طرف سے، یعنی جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، اللہ کہتے ہیں آپ اس کی پیروی کیجئے۔ لا الہ الا ہوا، اور نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور منہ پھیر لو مشرکوں کی طرف سے، جو مشرک، جو شرک کرنے والے لوگ ہیں، جو اللہ کی ذات میں شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کہتا ہے آپ ان کی طرف سے منہ پھیر لو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے۔ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور نہیں بنایا ہم نے آپ کو ان پر نگہبان، حفیظاً نگہبان، حفاظت کرنے والا، یعنی اللہ کہتا ہے ہم نے آپ کو ان کے اوپر نگہبان نہیں بنایا۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور نہ ہی آپ ان کے ذمہ دار ہیں، نہ ہی آپ ان کے وکیل ہیں۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کہتا ہے اور تم نہ برا بلا کہو انہیں، کس کو؟ جن بتوں کی جو انہوں نے باطل خدا بنائے ہوئے اور جن کی یہ پوجا کرتے ہیں، جن کو یہ سجدے کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے ان کو آپ برا بلا نہ کہو، ایسا نہ ہو یہ بدظن کر کے کہیں آپ کو بھی الٹا اسی طرح سے نہ بولنا شروع کر دیں، مقصد یہ ہے۔ اب آیت کی طرف آتے ہیں، اللہ کہتے ہیں وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور تم نہ برا بلا کہو انہیں جن کی یہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا۔ کیوں؟ ایسا نہ ہو کہ فا یا سب اللہ ادوم، بغیر علم، کہ وہ بھی برا بلا کہنے لگے اللہ کو زیادتی کرتے ہوئے بغیر علم، جہالت کی وجہ سے، یعنی کہ علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ کذالک زینا لکل امۃ عملہم، یوں ہی آراستہ کر دیا، زینا مزین کر دیا ہے، آراستہ ڈیکوریٹ کر دیا ہے، اللہ کہتا ہے یوں ہی آراستہ کر دیا ہم نے ہر امت کے لیے ان کا عمل۔ ثم الی ربہم مرجعہم، اللہ کہتا ہے پھر اپنے رب کی طرف ہی لوٹ کر آنا ہے انہوں نے، فینبئہم، پھر اللہ کہتا ہے پھر وہ انہیں بتائے گا، بما کانوا، فینبئہم، پھر اللہ تعالیٰ ان کو آگاہ کرے گا، اللہ ان کو بتائے گا، اللہ تعالیٰ ان کو خبریں دے گا، بما کانوا یعملون، جو وہ کیا کرتے تھے، یعنی ان کے کرتوتوں کے متعلق اللہ تعالیٰ پھر سب کچھ ان کو بتائے گا۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی پوری کوشش سے کہ اگر لائن جاتم ایات اللہ یؤمنون بہا، کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آتی تو وہ ضرور ایمان لے آئیں گے اس کے ساتھ۔ کل، اب اللہ فعل امر کا صیغہ ہے، اللہ حکم کے معنی میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ آپ ان کو بتائیے، آپ ان کو فرمائیے، کل، آپ ان کو بتائیے، انما الیات عند اللہ وما یشعرکم، آپ فرمائیے کہ نشانیاں تو صرف اللہ کے پاس ہیں، اور اے مسلمانوں تمہیں کیا خبر کہ جب یہ نشانیاں آ جائے تو انہا اذا جاءت، کہ جب یہ نشانی آ جائے گی تو لا یؤمنون، تو یہ ایمان پھر بھی نہیں لائیں گے، مطلب تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ کہتا ہے تمہیں کیا معلوم، آپ کو کیا معلوم کہ یہ لوگوں کو جو ان کی فرمائشیں پوری کر دیں گے، آپ ان کو معجزہ بھی دکھا دیں گے، نشانی بھی ان کے پاس لے کر آ جائیں، پھر بھی یعنی کہ ان کی جو خواہش ہے وہ پوری بھی کر دیں گے نا، ان کی بات بھی مان بھی لیں گے، قبول بھی کر لیں گے ان کی بات کو، تو پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ، اور ہم پھیر دیں گے ان کے دلوں کو، وَأَبْصَارَهُمْ، اور ان کی آنکھوں کو، یہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم ان کے دلوں کو بھی اور ان کی آنکھوں کو بھی پھیر دیں گے۔ کما لم یؤمن بہ اول مرۃ ونذرهم فی طغیانہم یعمہون، جس طرح وہ نہیں ایمان لائے تھے اس کے ساتھ پہلی مرتبہ، اور ہم چھوڑ دیں گے انہیں کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام واجب الاحترام پارہ نمبر 7 سورۃ الانعام مبارکہ کا رکوع نمبر 13 کی آیت نمبر 102 میں سب سے پہلے بدیع کا لفظ آیا ہے۔ بدیع، غور کیجئے، تو بدیع کا مطلب ہے موجد،
کیسا موجد؟ وہ جو نئی نئی چیزیں اختراع کرنے والا، بنانے والا، لیکن ایسا موجد یا ایسا پیدا کرنے والا جس کی یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ جس نے کوئی نمونہ سامنے رکھے بغیر کسی چیز کو پیدا کیا ہو، یعنی کہ کوئی ایسا ماڈل ہمیشہ کوئی کنسٹرکشن بھی ایک کرتا ہے نا، بلڈنگ بنانے والا، تو آپ غور فرمائیے سب سے پہلے وہ اس کا نقشہ بناتا ہے، تو پھر اس نقشے کو پورا کاپی کر کے وہ بلڈنگ بناتا ہے، لیکن یہاں پر کوئی نقشہ نہیں ہے، کوئی پہلے سے کوئی ایسا کوئی پلاننگ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ بنا کسی نقشے کے، بنا کسی نمونے کے، بنا کسی ماڈل کے، تو اس چیز کو یعنی کہ بنا دینا، یہ اس موجد کی بات ہو رہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہ بڑی خوبصورت صفت ہے، کیونکہ اسی نے آسمان اور زمین کو بغیر کسی سابقہ نمونے کے تخلیق فرمایا ہے، سبحان اللہ۔ اسی طرح وہ یعنی اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور ہر چیز اس کی مخلوق ہے، بے شک اللہ تعالیٰ باطل خیالات کی تردید کر رہا ہے کہ جب اللہ کی کوئی بیوی ہی نہیں ہے تو اس کے بیٹے یا بیٹیاں یعنی اولاد کیسے ہوئی اور کہاں سے آ گئی۔ عزیزان من، یہ اللہ کی ذات میں بہت بڑا شرک ہے، اور جو صورت اخلاص مبارکہ ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، تو یہ شرک کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے اور اللہ کی وحدانیت کو سمجھنے کے لیے بہت ہی خوبصورت صورت مبارکہ ہے، چھوٹی چھوٹی 3 آیتیں، اور یہ چھوٹی سی ایک مکمل صورت، یہ اللہ تعالیٰ کے اس یہ سمجھنے کے لیے وجود کو، یہ صورت بہت ہی خوبصورت صورت ہے۔ آیت نمبر 103 اور 104 کی تفسیر سے پہلے اللہ کی ذات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ عزیزان من کے تمام جو یہ اللہ کی ذات نہ تو محدود ہے اور نہ کسی ایک مقام میں یہ موجود ہے، اس لیے اس کا احاطہ کرنا ناممکن ہے۔ ہاں البتہ اللہ تعالیٰ ضرور ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، یعنی ہر چیز کو وہ گھیرے ہوئے ہے۔ باقی رہی لوگوں کے دیکھنے کی بات، تو اس کا جواب بھی علماء کرام نے دیا ہے کہ عام نگاہیں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتی۔ ہاں البتہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے شرف دیدار سے مشرف کرنا چاہتا ہے تو اس میں ایسی قوت پیدا کر دیتا ہے جس سے وہ دیدار کر سکتا ہے، سبحان اللہ۔ آیت نمبر 105 کے مطابق اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہاری ہدایت اور رہنمائی کے لیے روشن دلیلیں آ گئی ہیں، اگر تم ان کی روشنی میں چلو گے تو اس میں تمہارا ذاتی فائدہ ہے، کیونکہ اس طرح دین اور دنیا کی عزتوں سے تم سرفراز کیے جاؤ گے، اور اگر آنکھیں بند رکھو گے تو خود ہی ہلاکت کے کھڈے میں گرو گے جا کے، تو کسی کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، نقصان تو تمہارا اپنا ہی ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 106 اور 107 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر ہم اپنی توحید کی دلیلوں کو ایک ہی بار میں بیان کرتے تو کوئی سنتا اور کوئی نہ سنتا، اسی طرح کوئی سمجھتا اور کوئی نہ سمجھتا، اور اگر ایک ہی آیت کا ہم بار بار ہم یعنی کہ تکرار کرتے تو شاید کوئی اکتا ہی جاتے، لوگ بیزار ہو جاتے، بار بار اس کو پھر پڑھنا پسند نہ کرتے۔ اس لیے ہم ان دلیلوں کو مختلف رنگوں میں ڈھال کے اور مختلف دلیلوں سے اللہ کہتا ہے بیان کرتے ہیں، تاکہ سننے والے یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ جو سنانے والے یا سمجھانے والے ہیں نا انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا ہے، سبحان اللہ۔ آیت نمبر 108 اور 109 میں اللہ تعالیٰ اسلام کے جو مبلغین ہیں، جو تبلیغ کا کام کرتے ہیں اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اللہ کہتے ہیں ان کی اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں سب سے پہلے تو ان مبلغین کی تربیت چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، تاکہ وہ اسلام کی دعوت کو پوری شائستگی کے ساتھ، پوری متانت کے ساتھ پہنچانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس لیے حکم دیا کہ مشرکین کے جو باطل خدا ہیں نا، تو ان خداؤں کو تم برا بلا نہ کہو، بلکہ اس انداز سے انہیں اسلام کا پیغام پہنچاؤ کہ تمہاری دعوت جو تم ان کو دعوتیں دیتے ہو نا، اس کو قبول کیے بغیر ان کے پاس کوئی چارہ ہی نہ رہے۔ آیت نمبر 110 میں اللہ نے فرمایا کہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانی دکھائیں تو ضرور ہی مان لے آئیں گے۔ اس کا پس منظر دیکھتے ہیں، ذرا غور فرمائیے عزیزان من، کہ جو کافر تھے مکہ کے، جو قریش کے جو کفار لوگ تھے، انہوں نے ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے سب نے حاضر ہو کر عرض کی کہ آپ ہمیں بتاتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا مار کر پتھر سے پانی کے چشمے جاری کر دیا کرتے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، اور سمود کے پاس ایک اونٹنی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں کوئی نشانی دکھائیے نا تاکہ ہم آپ کی تصدیق کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کون سی نشانی چاہتے ہو؟ کہنے لگے کہ اگر یہ جو صفا کی پہاڑی ہے یہ سونے کی
بن جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور آ کر کہا کہ اگر آپ چاہیں یا رسول اللہ، اگر آپ چاہیں تو صفا کی پہاڑی ابھی سونا بن جائے، لیکن جس نے اس کے بعد بھی انکار کیا تو اسے اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے گا، یا آپ انہیں اپنے حال پر رہنے دیں تاکہ جس وقت اگر کوئی چاہے تو توبہ کر لے اور جس وقت چاہے وہ اسلام قبول کر لے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل مجھے یہ جو دوسری صورت ہے نا یہ مجھے پسند ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، یہ ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کا ایک نرالا انداز کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ کیونکہ اللہ نے خود فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، آپ سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 111 کے مطابق اللہ نے بتایا کہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں اور معجزات تو ان مشرک لوگوں نے، ان کافر لوگوں نے پہلے بھی بہت دیکھے تھے لیکن پھر بھی ایمان نہیں لائے تھے۔ اب بھی اگر کوئی معجزہ انہیں دکھایا جائے گا نا تو یہ کافر اور مشرک لوگ اپنے سابقہ دستور کے مطابق قبول حق کے لیے آمادہ نہیں ہوں گے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم سزا کے طور پر کیا کریں گے؟ ان کی بینائی چھین لیں گے۔ اللہ کہتا ہے ہم ان کی بصارت ہی چھین لیں گے اور پھر یہ گمراہی کے اندھیرے رستوں کے اوپر بھٹکتے پھریں گے، اور وہیں پر اللہ کہتا ہے دھکے کھاتے بھٹکتے پھریں گے انہی رستوں کے اوپر، گمراہی کے رستوں کے اوپر۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ دعا کرتے ہیں عزیزان من کہ اللہ پاک جل جلالہ ہم سب کو سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل قرآن ہماری زندگی کو بطور صدقہ جاریہ سبسکرائب کیجئے اور ہر لیکچر سننے کے بعد اپنے کمنٹس کے ذریعے میری حوصلہ افزائی ضرور کیا کریں۔ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیجئے تاکہ نیو لیکچرز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال کرے اور قرآن کا صحیح فہم عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔